ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بے روزگاری کے حوالے سے ہے۔ نوکریوں کا نہ لگنا، لوگ کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ، لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل پاتی اور وہ پریشان ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے ہر گھر کی ضرورت ہے معاشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسباب کے تحت یہ دنیا جو ہے نا چلتی ہے، اور اسی اسباب کے لیے لوگ یعنی حلال روزی کمانے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، کام کاروبار کے لیے، کسی فیکٹری میں، کسی بھی جگہ نوکری، آفس، دفتر۔ تو لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی ہے، اور نوکریاں نہ ہونے کی کچھ وجوہات تو یہ بھی ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ حکومت میں آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہے، ان کے فرائض میں ہیں کہ یہ غریب عوام کے لیے، بے روزگار عوام کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں، روزگار بنائیں۔ جیسے ہمارے پیچھے مسلمان حکمران گزرے ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ نئے نئے بازار لگاتے تھے روزگار کے لیے، نئی جگہوں میں نئے نئے قسم کے کاروبار، بازار وغیرہ۔ یہ چیزیں ہر زمانے کا اپنا ٹرینڈ ہے، زمانے کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب فی زمانے لوگوں کو یار فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریاں ہے، بازار ہے، شاپنگ مال وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بڑھایا جائے، روزگار کو بڑھایا جائے اور روزگار کے مواقع کو بڑھایا جائے۔ اس سے عوام کے اوپر سہولت اور نرمی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک شخص صبح سے نکلتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کمائی کے لیے نکلتا ہے، اور وہ رات کو واپسی آتا ہے، اس کو وہ کمائی اس طرح نہیں ملتی، تو ظاہر ہے اس کے دل سے ایک آہ نکلے گی، اور حکمران طبقہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے روزگار کے مواقع کے لیے کوشش کرے۔ ان کے فرائض میں سے ہم مغرب کے دوسرے ممالک کے حوالے تو دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی طرز زندگی جا کے دیکھ لیں نا، تو وہ اپنے عوام کے لیے بزنس، کاروبار، روزگار، اس میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم یہاں تو جو تاجر طبقہ ہے، جو کاروبار کو فروغ دے گا، جو بزنس مین طبقہ ہے اس کاروبار کو فروغ دے گا، ہم انہی کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے، وہ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرتے، وہ پیسے کو انویسٹ نہیں کریں گے، وہ اپنے پیسے کو روک دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بے روزگاری بڑھتی ہے۔ یہ تو ایک موضوع ہے کہ اس کے لیے حکمران طبقے کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارا جو طریقہ کار ہے، چونکہ ہم روحانی علاج ہمارا طریقہ کار ہے، اور ہم روحانی طریقے بتاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کاروباری بندش ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ادھر سی وی ادھر سی وی ہر چیز میں، لیکن اس کا کام نہیں ہو پاتا، یا نوکری لگی ہوئی نوکری ہے، کوئی غلطی ہو گئی، وقت پہ نہیں گئے، یا کوئی بھی مسائل ہوئے، نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کو دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے، اس چیز کے لیے کسی کے ساتھ روحانی مسائل ہے، ان روحانی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اس کے لیے وظائف دیتے ہیں، تاکہ آپ وظیفہ کریں۔ وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک حلال روزگار کی عطا کرے، اور آپ خود بھی ایک حلال روزگار کی طرف جائیں۔ تو دنیا میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہے، چونکہ دنیا ہے، دنیا میں ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا نہیں کر پاتے، کسی کے ساتھ بندش کا مسئلہ ہوتا ہے،
کوئی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے کام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نے کام خود بزنس کرنا ہے تو بزنس کے لیے بزنس مین لوگوں سے مشورہ کرے اور بزنس آپ کو آنا چاہیے۔ اب نوکری کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، تو وہ نوکری کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا معمول بنائیں، کیونکہ رازق جو ہے نا وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ کاروبار، بزنس، نوکری یہ سبب ہے، التا اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، گناہوں سے توبہ کرے، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا شروع کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، بچپن میں ہی پڑھا ہوتا ہے، پھر قرآن کو دوبارہ پڑھتے نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں، وظائف کرنے کا معمول بنائیں، ذکر کا معمول بنائیں، مسجد میں زیادہ وقت گزارے، اللہ سے مانگے۔ تو اس چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بزنس، نوکری یا کاروبار عطا کیا، جو روزی عطا کی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو آپ کے سامنے ہے، غریب لوگ ہیں آپ کے خاندان میں، ہر خاندان اپنے خاندان سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اپنے خاندان میں تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں نفقت کیا کرے۔ جو آپ کے خاندان میں کمزور لوگ ہیں، غریب ہے، بیوائیں ہیں، بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، ان کو آپ کچھ نہ کچھ اپنی تنخواہ میں سے باندھ دے، جو آپ سے حسب توفیق ہو۔ کسی کو آٹا بھی دے سکتے، چیزیں بھی دے سکتے، پیسے بھی ڈائریکٹ دے سکتے، اپنی ضروریات پوری کرے۔ کسی کی دوا کی ضرورت ہوگی، کسی کی روٹی کھانے کی، تو پیسہ بہترین چیز ہے، وہ اپنے ضرورت کے مطابق اس پیسے کو وہاں مصرف کرے گا۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام بنائیں اور اس چیز کی طرف بھی کوشش کرے۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ عمل ہمارا جو ہے نا یہ 3 دن کا عمل ہے، اور ایسے لوگ جن کی نوکری نہیں لگ رہی، جن کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، یا جو نوکری کرنا چاہتے ہیں، بے روزگار ہے، نوکری لگ گئی ہے، ٹوٹ گئی، دوبارہ نوکری کی طرف کوشش کر رہے لیکن ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ظاہر ہے گھر میں بچے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک عمل ہے، یہ شخص جو بھی ہے اور وہ نوکری کرنا چاہتا ہے، یا وہ خود یا اس کے لیے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی اور پڑھنا چاہے تو اس کی نیت کرے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ خود پڑھے۔ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک سورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سورہ اخلاص کے نام سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ منگل کا دن جب گزر جاتا ہے، جب منگل کا دن آپ کا گزرے تو پھر رات کو تہجد کے وقت، آج کل تو الحمدللہ رمضان ہے اور سب لوگ تہجد کے وقت جاگ جاتے ہیں، سحری کی تیاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں کیونکہ کل کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، روزے کے لیے سحری کرتے ہیں۔ تو عام دنوں میں تھوڑا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کل الحمدللہ آسانیاں ہیں رمضان المبارک کی برکت سے۔ تو وہ شخص رات کو اٹھے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ پاک صاف کپڑے پہن کے وضو اور یا غسل جو مہیا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اور جانماز پر بیٹھ جائے قبلہ رخ، اور سورہ اخلاص پہلے 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو درود ان کے لیے آسان ہو وہ درود پڑھ لے، پھر اس کے بعد 101 دفعہ 101 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے پہلے دن، اس کے بعد 50 مرتبہ درود پڑھے 51 ٹائم، سورہ اخلاص 101 مرتبہ پہلے دن، درود شریف بھی 101 مرتبہ، 50 پہلے 51 بعد میں۔ اگلے دن پھر رات کو اسی ٹائم پہ بیٹھے، وقت کی پابندی کرے، پاک صاف ہو کے 2 رکعت نفل حاجت اللہ سے مانگے، اور پھر 100 ٹائم یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تیسرا دن جب آپ کا آتا ہے تو تیسرے دن آپ نے تیسری رات کو جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر درود شریف وہی پاکیزہ وغیرہ کا انتظام کر کے نفل کر کے اور جانماز پہ بیٹھ کے خوشبو وغیرہ اپنا عمل میں لگائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ شخص 150 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص 300 ٹائم پڑھے، 300 مرتبہ پڑھے، اور پھر 150 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ عمل
اختتام پذیر ہو گیا۔ پھر عمل کے بعد اللہ سے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معصوم بچوں کا واسطہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ دے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے آپ کا یہ معاملہ اللہ پاک حل کر دیں گے۔ پہلی دفعہ یہ عمل کرے، پھر اس کے بعد نہ ہو دوسرے دن یعنی دوسرا ہفتے میں پھر آئے، منگل والا دن گزرنے کے بعد بدھ کو بیٹھے، پھر بھی نہ ہو تو پھر تیسرا، یعنی انشاءاللہ تیسری دفعہ کرنے سے پہلے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کام لگا دے گا۔ اپنے روزی میں سے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اور اپنے متعلقین کے خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی، تکلیفات اور مشکلات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ غیب کے خزانوں سے ہمیں حلال رزق وافر مقدار میں بے حساب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔